مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کب تک تم دھوکہ دھڑی کر لو گے اور کب تک تم دھوکہ دھڑی سے کمائے ہوئے پیسے کھا لو گے؟ زندگی سے اوپر تو نہیں جی لو گے؟ جب موت آئے گی تبھی مرو گے۔ 400-500 سال تو زندگی ہوگی نہیں۔ اگر ایمانداری سے کماؤ گے تب بھی کھاؤ گے، اور اگر حرام کمائی کماؤ گے تب بھی کھاؤ گے، لیکن ایمانداری والی کمائی آپ کا ساتھ دے گی، اور حرام کی کمائی آپ کو برباد کرے گی، آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس کے لیے پھر آپ کو آگے گزرنا ہوگا۔ سانپ، بچھو، اژدہے، عذابات سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اگر آپ دودھ میں پانی ملا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ ایک آنکھ ہے جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی۔ آج تم دوسروں کو دھوکہ دے کر تو جی سکتے ہو، لیکن کل کیا جواب دو گے؟ جب تمہارے رب کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ آج تم چاول میں، آٹا میں، دال میں، تیل میں، جو بھی سودا ہے، جو بھی سامان ہے، اس میں تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا تم اپنے رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی چھٹا نہیں پاتا۔ آج بھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ یہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا، یہ دال، آٹا، چاول، یہ دکانوں میں جو بھی سامان کھانے پینے کا دھوکہ دھڑی کے ساتھ ایک دوسرے کو دینا، باز آ جائیں اس سے۔ آج کل سب سے زیادہ دھوکہ دھڑی چلتی ہے۔ آپ اگر کسی فروٹ کو خریدنے کے لیے چلے جائیں، کسی بھی ٹھیلے پر چلے جائیں اور کوئی بھی سامان خریدیں آپ، تو اگر اس نے آپ کو خراب دے دیا جان بوجھ کر تو گناہگار وہ ہوگا۔ اگر کوئی سیب خریدنے کے گئے اور اس نے آپ کو اگر داغی سیب جان بوجھ کر دے دیا تو گناہگار وہ ہوگا کہ اس نے آپ کو خراب سیب کیسے دے دیا۔ اگر کہیں پر آپ تیل لینے کے لیے گئے، اس نے ناپ تول میں کمی کر دی تو گناہگار وہ ہوگا، اور اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ بیسن خریدنے کے لیے گئے اور اس نے آپ کو آٹا ملا کر دے دیا، بیسن میں ملاوٹ کر دی، تو انجام وہ بھگتے گا۔ اور اللہ کی سخت پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ توبہ کر لیں، انسان اپنی زندگی سے اوپر نہیں جی سکتا، اور موت بھی بتا کر نہیں آتی۔ آج ہم موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل میں ڈاٹا یوز کرتے ہیں، تو جب 50% ختم ہو جاتا ہے تو میسج آ جاتا ہے کہ 50% ڈاٹا آپ کا ختم ہو گیا۔ ایک میسج آ جاتا ہے کہ اپنا نیٹ حساب سے چلانا۔ ہمیں معلوم چل جاتا ہے نا ہمارا ڈاٹا ختم ہو چکا ہے، 50-90% ہو چکا ہے۔ لیکن موت کے بارے میں کون بتائے گا؟ موت کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ موت تو ایسے ہی آ جائے گی۔ موت کے بارے میں ہمیں میسج نہیں آئے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری موت بس 1 سال میں آنے والی ہے، 1 مہینے میں آنے والی ہے، ایسا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ہاں، موت کی کچھ نشانیاں آ جاتی ہیں، موت کی کچھ نشانیاں ہمیں مل جاتی ہیں، ورنہ تو کوئی بھی کبھی بھی کسی کی موت آ جاتی ہے۔ ابھی انسان چھوٹا ہے، اس کی موت آ گئی، بوڑھا ہے، اس کی موت نہیں آئی، دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتے کا انتقال ہو گیا، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ نظام سب اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں فائدہ ہے۔ رہ بھی اللہ کی زمین میں رہے ہو، کھا بھی اللہ کا رہے ہو، اور اللہ کی بغاوت کرو گے تو انجام خود بھگتو گے۔ ایک شخص آیا ایک اللہ کے ولی کے پاس، کہنے لگا حضرت میں گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور عذاب بھی نہ ملے؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر تم اس زمین سے بہت دور چلے جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے بہت دور چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیسی بات ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہ رہے ہو اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ گناہ کریں گے عذاب نہ ملے، تو پھر اس کے ملک سے بہت دور چلے جاؤ، اس کی سرحد سے بہت دور چلے جاؤ۔ وہ کہتا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، سارا نظام تو چلانے والا وہ ہے، ملک اس کا ہے، ہم اس ملک سے باہر جائیں گے، دوسرا ملک بھی اس کا ہے، زمین اس کی ہے، کہاں جائیں گے؟ بزرگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ،
یعنی اسی کے ملک میں رہو گے، جس کے ملک میں رہو گے اور اسی سے غداری کرو گے۔ پھر وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کا ہی ہے، اللہ کا رزق ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کتنے ناشکرے ہو کہ جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو اور اسی سے بغاوت پہ اترے ہوئے ہو، جس کی زمین پہ رہتے ہو اسی سے بغاوت پہ اترے ہوئے ہو، جس کے ملک میں رہتے ہو اسی سے بغاوت پر اترے ہوئے ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنا مجھے نہیں جانا، میں نہیں جا رہا، میں نہیں مر رہا۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ بتا کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو روک لیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، موت کے فرشتے پر بھی آپ کا اختیار نہیں، موت کے فرشتے کو بھی آپ روک نہیں سکتے، اپنی موت سے بھی آپ بچ نہیں سکتے، اپنی موت کو بھی نہیں روک سکتے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے اور عذاب نہ ملے؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جب تمہیں عذاب کے لیے فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے تو جہنم کی طرف مت جانا، فرشتوں سے کہہ دینا مجھے نہیں جانا، میں نہیں جا رہا جہنم۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں جانے سے بھی نہیں بچ سکتے، اور جہنم کے فرشتے جب تمہیں لے جائیں گے تب بھی تم ان کو منع نہیں کر سکتے، موت کو بھی روک نہیں سکتے، ٹھوکر لگ جائے گرنے سے بھی روک نہیں سکتے۔ اب بتاؤ کیا اب بھی گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ اب بھی چاہتے ہو کہ گناہ کرو؟ وہ شخص کہتا ہے حضرت میں سمجھ گیا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم چل گیا ہے کہ میری موت آئے گی تو ہم موت کو نہیں روک سکتے، اور جس کی زمین میں رہتے ہیں اس سے وفاداری کرنا ہے، جس کے ملک میں رہتے ہیں اس سے وفاداری کرنا ہے، اور نیک عمل کریں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم سمجھ گئے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔